حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تخلیق فرمائی، اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور جب ارادہ فرمایا کہ حضرت آدم کو پیدا کرنا ہے تو حضرت عزرائیل کو یہ حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے کر آئے۔ جب یہ زمین سے مٹی لینے آتے ہیں تو زمین کی جو اوپری پرت ہے، جتنی پرت تھی مٹی کی، لیئر کہہ لیں، وہ ساری ان کی مٹھی میں آ گئی۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت عزرائیل جب وہ مٹھی لے کر آتے ہیں مٹی کی، 60 رنگوں کی اور مختلف کیفیتوں کی وہ مٹی ہے، سرخ، زرد، نرم، سخت، تلخ و شیریں، نمکین اور پھیکی، یہ ساری کیفیتوں والی مٹیاں تھیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ وجہ یہ ہے، تفسیر ساوی میں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ہم سب آدم کی اولاد، کوئی میٹھا ہے، کوئی نمکین ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے۔ یہ زمین کی اس مٹی کی مختلف کیفیتوں کا اثر ہے کہ سب ہیں اولاد آدم، مگر اولاد آدم میں مختلف کیفیتوں کے لوگ ہیں۔ حضرت آدم کا جب پتلا بنا دیا گیا، جنت کے دروازے پر اسے رکھ دیا گیا، فرشتوں نے پہلی بار ایک ایسی مخلوق دیکھی جو اس سے پہلے نہ دیکھی تھی۔ تو فرشتوں نے آپس میں بات کی کہ اگر اللہ نے اس کو ہم سے افضل قرار دیا تو ہم پھر بھی رب کی بات مانیں گے۔ شیطان کہتا ہے، جو معلم الملکوت تھا، جو فرشتوں کا بھی استاد تھا اس زمانے میں، اللہ کی بارگاہ میں شیطان کا مرتبہ کیا تھا؟ وہ عزازیل کہلاتا تھا۔ لفظ شیطان تو بعد میں ہوا نا، ہے جنت کا خزانچی رہا، فرشتوں کا استاد رہا۔ اور شیطان جب اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پیش ہوتے تھے تو وہ اسی لائن میں نوری مخلوق کے ساتھ کھڑا ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا۔ اتنا بڑا مرتبہ تھا اس کا۔ علماء کہتے ہیں زمین پر کوئی حصہ باقی نہ بچا جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اتنے 1000 سال رب کی عبادتیں کی، مگر شیطان کہتا ہے اگر اس کو مجھ پر مقدم قرار دیا گیا تو میں نے اپنا سربراہ، میں نے اپنا سردار اس کو نہیں ماننا۔ اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس مبارک جو ابھی جس میں روح نہیں ہوئی تھی، جو مٹی کا پتلا تھا، اس پر تھوک دیا۔ تکبر میں آ کر، غرور میں آ کر اس پتلے پر تھوک دیا۔ اب میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں۔ تفسیر روح البیان میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جو میری اور آپ کی ناف میں جو جگہ ہے نا، یہ پہلے یہ ناف کا سوراخ نہیں تھا۔ اللہ نے جو کمپلیٹ حضرت آدم کا پتلا بنایا تھا وہاں یہ ناف کی جگہ نہ تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں شیطان نے تھوکا تو اس مٹی کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ مگر اس مٹی کا ہوا کیا؟ اس مٹی سے کتا بنایا گیا۔ علماء کہتے ہیں کتے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، انسان کے قریب بھی ہو جاتا ہے، مانوس بھی بڑا ہوتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، اور کبھی کبھی کاٹ بھی لیتا ہے۔ فرمایا یہ 3 چیزوں کا اثر ہے۔ بنا انسان کی مٹی سے ہے، اس لیے انسان سے سب سے زیادہ قریب جانوروں میں کتا ہو جاتا ہے۔ ساری رات کیوں جاگتا ہے؟ جبریل امین کے اس مٹی پر ہاتھ لگے ہیں، اور کاٹتا اس لیے ہے کہ شیطان کا تھوک بھی اس میں شامل ہے۔ بہرحال اب حضرت آدم کی اس پتلے کے اندر روح کو داخل کیا گیا۔ پہلا جملہ جیسے ہی زبان تک روح پہنچی، ناک تک روح پہنچی، آپ کو چھینک آئی، آپ کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا الحمدللہ، اور رب عز و جل نے جواب دیا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحمت نازل فرمائے۔ اب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرے۔ اب یہ بڑی یونیک بات ہے کہ یہ سجدہ کب ہوا تھا؟ یاد رہے یہ کوئی 2 4 5 منٹ کا سجدہ نہ تھا، یہ جمعہ کا دن تھا۔ اور جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل سجدے میں چلے گئے، پھر حضرت میکائیل گئے، حضرت اسرافیل گئے، حضرت عزرائیل، اور پھر سارے مقرب فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ یہ جمعے کے روز وقت زوال تک، وقت زوال سے لے کر عصر تک کا سجدہ ہوا تھا، فرشتے سجدے میں رہے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ عبادت گزار تھا، خوبصورت تھا، مرتبہ بھی تھا، درجہ بھی تھا، فیم بھی تھا،
سب کچھ تھا جو دنیا میں جس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. یہ کائنات کا سب سے پہلا انسیڈنٹ ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ کائنات کے اس انسیڈنٹ کے بعد رنگ ہی بدل گیا دنیا کا. اللہ کا دشمن وجود میں لے آیا, اللہ کا دشمن سامنے آ گیا, اور شیطان نے اللہ سے دشمنی کا اعلان کیا, اور پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات آگے بڑھے. مگر سیکھنے کو کیا ملا کہ تکبر یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.